آپ نے کون سے ایسے کام سر انجام دیے اپنی وزارت میں جس سے مسلک کا کوئی فائدہ ہوا ہو؟ دوسرا اس سے متصل یہ ہے، مدارس کی رجسٹریشن بند ہے، اس حوالے سے آپ کا کوئی کردار ہو تو آپ بتائیے گا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مدارس کے رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پروونشل معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت حکومت مسلم لیگ کی تھی۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کا مزار جو ہے وہ تعمیر ہونے میں رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے، اور میں نے حتی الامکان کوشش کی۔ چیف منسٹر شہباز شریف تھے، ان سے جا کے میں ملا، انہوں نے میرے کہنے پر کوئی ہیلپ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد پھر جس طرح جو بھی ہوا خیر وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ جہاں تک بات ہے آپ کی اس بات کی کہ میں نے مسلک کی کوئی خدمت نہیں کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو وہ دور آپ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت عدالت جو ہے وہ ہماری حکومت کے خلاف اس طرح سوار تھی کہ کہتے ہیں کہ حکومت ہی کوئی کام نہیں کر سکی۔ اگر آپ اس دور کو رکھیں، میری منسٹری رکھیے، حکومت ہی کوئی کام نہیں کر سکتی، وزیر اور جناب سیکٹریز اور ہائیسٹ آفیشلز عدالت کے اندر وہ 10 بستہ کھڑے ہوتے تھے ان کے دربار کے اندر، آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی کام نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود میں عرض کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر جتنے ہمارے مسلک کے لوگ میرے دور کے اندر انڈکٹ کیے گئے، پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ تو سر پھر اسی ایسی طرح وزارت کو رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ آپ برملا اس کا اظہار کرتے اور ریزائن کر کے آپ اس کو اپنے جوتے کی نوک پہ مار کے نکل آتے، اور آج بھی آپ کے اوپر یہ انگلیاں نہ اٹھتی، آپ کہتے مجھے ایسی وزارت کی ضرورت نہیں جہاں میں کھل کے کام ہی نہ کر سکوں، پھر کیوں چپکے رہے؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دراصل اس میں ایک چیز اور ذرا ایڈ کر دوں تو آپ کو ذرا بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرے بڑے بھائیوں قبلہ صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی جو جماعت اہل سنت پاکستان کے امیر بھی ہیں، ان کو اور حاجی حنیف طیب صاحب کو اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن بنایا گیا۔ یہ پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات ہے۔ یہ وہ دور ہے جب کہ وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے وہاں پہ لیجسلیشن، اور ظاہر ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر وہ جس طرح انہوں نے بے ڈھنگے طریقے سے وہ سب چیزیں لائے تھے اور اس کے اندر اس غیر اسلامی چیزوں کو شامل کیا گیا تھا، وہ چیزیں ہمارے بھائیوں قبلہ کو اور حاجی صاحب کو کسی کو قبول نہیں تھی، اور پوری نظریاتی کونسل کے اندر جو علماء تھے وہ سب اس کے حق میں نہیں تھے۔ لیکن صرف میرے بڑے بھائیوں قبلہ نے اور حاجی حنیف طیب صاحب نے احتجاجاً ریزائن کر دیا کہ جی اس طرح یہ نظریاتی کونسل میں بیٹھنے کا یہ کوئی تک نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کسی اور نے ریزائن نہیں کیا، اور آج تک میرے بھائیوں قبلہ کی اس ریزگنیشن کو، حاجی حنیف طیب صاحب کے اس استعفے کو کوئی ایکنالج نہیں کرتا۔ سب یہی کہتے ہیں جی حماقت کی، بھئی ٹھیک ہے وہ کام نہیں ہوا، باقی لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے چھوڑ کے آپ نے دوسروں کو لوگوں کے لیے راستہ چھوڑا۔ آپ کو اس طرح راستے نہیں چھوڑنے چاہیے، اگر آپ کو کوئی موقع ملا ہے تو آپ کو موقع کا انتظار کرنا چاہیے۔ اب ذرا آپ نے جو مجھے نصیحت کی ہے اس سے ذرا اس کو کمپیئر کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جسٹیفیکیشن جو ہے یہ آپ ٹھیک دے رہے ہیں، اور سننے دیکھنے والے جو ہے وہ خود فیصلہ کریں گے، لیکن یہ بات پوچھنا چاہوں گا لیکن میں کہ معاف کیجئے ایک بات سن لیجئے، وہ یہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کچھ کام نہیں کیا، وہ میں بتا رہا تھا جو آپ نے مجھے ٹوک دیا درمیان جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہمارے مسلک کے لوگوں کی جتنی تعداد اس وقت آئی پہلے کبھی نہیں تھی، زکوٰۃ کونسل کے اندر جتنی آئی پہلے کبھی نہیں تھی۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو وزارت مذہبی امور کے تحت جو یہ ہوتی ہے قومی سیرت کانفرنس 12 ربیع الاول کو، تو اس موقع پر وہ تمام دوسرے لوگ وہ قلم کار ہیں، ان کو جناب صدارتی ایوارڈ وغیرہ ملتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت اپنے لکھاریوں کو اور اپنے قلم کاروں کو متوجہ کیا کہ بھئی آپ یہ کتابیں اس انداز سے لائیں تاکہ آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ دوسری بات یہ کہ جہاں پر جو بھی حسن قرات یا نعت خوانی کے جو مقابلے ہوتے تھے اس میں ہمارے اہل سنت کے مدارس کو دعوت ہی نہیں دی جاتی تھی، یا اگر دعوت دی جاتی تھی تو ایسے وقت میں جب ان کی طرف سے پارٹیسپیشن ممکن نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح وہ جج وغیرہ جو ہیں وہ بھی انہی لوگوں کے ہوتے تھے، تو اس لیے وہ جتنے بھی مقابلے ہوتے تھے ان کے اندر وہ انہی کے طلباء وہ کامیاب ہوتے تھے، وہی پھر باہر جاتے تھے اگلے مقابلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اور ان کے ساتھ ان کے اساتذہ وہ ان کے گائیڈ کے طور پر، ان کے گارڈین کے طور پر ساتھ جاتے تھے۔ تو میں نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا کہ جناب یہ بر وقت دعوت نامے ہمارے مدارس کو بھی پہنچیں گے، اور جو جج جو سب ان کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے اپنے لوگ ڈلوائے، اور ڈاکٹر ساجد الرحمان صاحب وہ
آپ یقیناً جانتے ہوں گے اتنی غیر نامور شخصیت تو نہیں ہے، تو وہ چونکہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں، تو ان کے مشورے سے ہم نے جج بھی مقرر کیے اور یہ تمام چیزیں کی، جس کی وجہ سے پھر حسن قرات اور حسن نعت کے مقابلوں کے اندر ہمارے طلبا بھی کامیاب ہوئے، وہ بھی باہر گئے، ان کے ساتھ اساتذہ بھی گئے. یعنی یہ کام تو میں نے کیے جس کے اندر پیسے انوالو نہیں تھے. اب یہ حج کے اندر چونکہ پیسے بہت زیادہ انوالو ہوتے تھے، اس لیے میں نے اس میں بہت زیادہ دخل نہیں دیا، اور دخل نہ دینے کے باوجود مجھے جس طرح پھنسایا گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر میں اس میں بہت زیادہ دخل دیتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. کاظمی شاہ صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، نظریہ آپ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے یا عہدہ اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی آپ اگر نظریے پر رہتے تو آپ کسی مذہبی جماعت کے اندر بھی شامل ہو سکتے تھے. بڑی بڑی مذہبی جماعتیں تھیں، عوامی تحریک تھی اور جمعیت علماء پاکستان تھی اور بھی تھیں، لیکن آپ ہمیشہ سیکولر جماعت کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی تحریک انصاف کے ساتھ بھی بیٹھ کر آپ نے پریس کانفرنسز کی ہیں، تو آپ کے نزدیک اہمیت کس چیز کی ہے؟ دراصل آپ نے میرا پہلے جواب تھا، اگر اس کو پیش نظر رکھا ہوتا تو آپ کو اس سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی. میں نے پہلے کہا کہ جب میں منسٹر تھا اس وقت لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہی سوال کہ جی آپ اپنے کسی مسلکی جماعت کے حوالے سے کیوں نہیں آتے. مجھے ہمارے مسلک کے جتنے گروپ ہیں ان سب نے مجھے دعوت دی، بلکہ میں نے ان کو اکٹھا کرنے کے لیے، یعنی پیپلز پارٹی کا منسٹر ہونے کے باوجود میں اویس نورانی صاحب سے مل رہا ہوں، میں حاجی فضل کریم صاحب علیہ رحمہ ان سے ملاقاتیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر زبیر صاحب سے مل رہا ہوں، اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ لوگ ذرا اکٹھے ہو جائیں تو ہم سب مل کے ایک طاقت بن سکتے ہیں، اپنا وزن بڑھا کے، اور ہم اہل سنت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی میں بحیثیت وزیر ہوتے ہوئے میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کر کے راستے کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. یا الیکشن ہونے والے ہیں تو کوشش کر رہا ہوں اتحاد ہو جائے، ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں تاکہ ہم کچھ سیٹیں لے سکیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ بات یہ نہیں ہے کسی ایک گروپ میں شامل ہو جاتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا نا. فائدہ یعنی اسی فائدہ وقت کس بننا تھا قسم جب کا، فائدہ ہمارے کس اہل قسم کا سنت، آپ ڈھونڈ رہے تھے یا تلاش کر رہے تھے؟ فائدہ فائدہ یہی ڈھونڈ رہا تھا نا میں کہ ہمارے لوگ اکٹھے ہو کے اسمبلی تک پہنچے، اچھا. تاکہ اپنا جو مشن ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ راستے ہم باہر کریں. اور ہم علیحدہ علیحدہ گروپس میں ہو کے تقسیم ہو کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ متحد ہو کے متفق ہو کے وزن بڑھا کے پھر آپ الیکشن لڑیں گے تو اسمبلی تک پہنچ سکیں گے، آپ اپنی بات منوا سکیں گے. یہ فائدہ میں چاہ رہا تھا. اگر اس کے اندر کوئی خطا غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کر دیجیے. ٹھیک ہے، یہ سوال کا جواب میں سمجھ چکا تھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ چونکہ بڑے اچھے عہدوں پر رہے، آپ یعنی آپ کا ایک بڑا نام اور مقام ہے ہر حوالے سے، کیا آپ کھل کر یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ سنیت جو ہے اکٹھی کرنے میں رکاوٹ کون ہے؟ آج کوئی حق سچ کی ایسی بات بتا دیں تاکہ سب کی آنکھیں کھل جائیں کہ رکاوٹ کون ہے، کہاں پر ہے رکاوٹ کہ یہ سب اکٹھے نہیں ہو رہے. دیکھیے بات یہ ہے، آج کل جو سنیوں کے اندر جو ایک جنرل ایشو تقسیم کا، تفریق کا بہت بڑا ہوا ہے. خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت و شان، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مرتبہ و مقام، کیا کبھی اہل سنت میں یہ کبھی ڈسپیوٹڈ مسئلہ تھا؟ کبھی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. لیکن آج یہی انہی بنیادوں پر اختلافات ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایجنسیز چاہے ملکی ہوں چاہے غیر ملکی ہوں، وہ کبھی بھی میجورٹی کو سپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ میجورٹی اگر آگے آئے گی وہ کسی دوسرے کے ایجنڈے پہ کام نہیں کرے گی. ان کے اپنے عزائم ہوں گے، ان کا اپنا پروگرام ہوگا، اسی کو لے کے چلیں گے. تو اس لیے ہمیشہ میجورٹی سے پریشر گروپس لے کے ایجنسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو پیٹرونائز کرتی ہیں، ان کو آگے لے کے چلتی ہیں، چاہے وہ طاہر القادری کی صورت میں ہو، چاہے وہ امام المجاہدین کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور پریشر گروپ کی صورت میں ہو. تو اس لیے وہ اہل سنت میں اختلاف و انتشار ڈالنا یہ ان لوگوں کا کام بھی ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی جو کہ خود عہدے اور منصب کی تڑپ رکھتے ہیں کہ نہیں جی اگر اہل سنت متحد ہو گئے پھر ہماری تو کوئی حیثیت اور مقدر نہیں ہوگی. پھر یہ جو بونے ہوتے ہیں، جو پستہ قد ہوتے ہیں، وہ اپنا قد بڑھانے کے لیے اس تفریق اور تقسیم کو ہوا دیتے ہیں. ورنہ آپ سوچئے خاتون جنت کی عظمت و شان یہ اس کے حوالے سے، یا صدیق اکبر کے مرتبہ و مقام اس حوالے سے اہل سنت میں کبھی اختلاف کا کوئی تصور ہو سکتا تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو کوششیں کی گئی ہیں. علماء کرام جو ہے وہ دونوں سائیڈ کے لوگوں کو بٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، لیکن اس میں پھر تفریق ہوئی. تو آپ کس کو صحیح کس کو غلط سمجھتے ہیں؟
دیکھیے جی आपका بات یہ ہے کہ मौकिफ میں क्या है اگر इस पर? اس طرح کسی کو صحیح اور غلط کی بات کرنے لگوں گا تو ظاہر ہے کہ میں ایک پارٹی بن جاؤں گا، اور میں پارٹی نہیں بننا چاہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر ہمیں جو عزت ملی ہے تو اس کو ہم اس طرح استعمال کریں کہ ہم ان دونوں کے درمیان پل کا کام دیں۔ میں انشاءاللہ العزیز اس وقت چونکہ انگلینڈ میں ہوں، ابھی 3-4 دن کے بعد مجھے واپس جانا ہے، تو میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں انشاءاللہ جا کے دونوں طرف سے جو سرکردہ حضرات ہیں ان سے ملوں گا، اور ان سے یہ کہوں گا کہ جی بات صحیح اور غلط اور ہار جیت کی نہیں کرنے آئے ہم یہ نہیں کہہ رہے جی فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے، ہم یہ کہنے آئے ہیں کہ اہل سنت کے عظیم تر مفاد کی خاطر کیا آپ کف لسان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالنا، اس سے باز رہ سکتے ہیں؟ کتنے مسائل ہیں جو کہ اختلافی ہیں۔ آپ دیکھیے جو 4 ائمہ ہیں، ائمہ فقہا ہیں، ان کے درمیان اختلافات ہیں نا، لیکن کیا وہ وجہ نزاع ہے ہمارے درمیان؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بھئی کوئی رفع یدین، اگر کوئی امام شافعی کا یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک کا پیروکار ہو کے اگر وہ رفع یدین کرتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہتے، وہ ایک امام کی پیروی کر رہے ہیں تو تقلید میں اس ہے، لیے ٹھیک ہے۔ ہم ان کو صحیح مانتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم عظیم تر مفاد کے لیے ذرا ایک دوسرے کے خلاف بولنا چھوڑ دیں تو یہاں سے اتحاد و اتفاق کی سیڑھی زینہ چڑھنا شروع کریں گے ہم، اور اس میں کچھ بھی نہیں لگتا، صرف ہمیں اپنے جذبات کا ہے اور اپنے آپ کو منوانے کی جو ہماری اندر ایک تڑپ اور خواہش ہوتی ہے اس سے ذرا دستبردار ہونا ہے۔ یہ آپ کی جو رائے اور آپ کی جو کوشش ہے، اللہ کرے یہ ثمر بار ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو گروپس میں جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے اطراف سے، اب وہ اور زیادہ گستاخی کے زمرے میں آ رہا ہے۔